ذہن میں ہوگی کس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کی دکانوں پر پرتاڑنا کی گئی۔ اب مسلمانوں نے اس کو لے کر مہا پنچایت بلائی ہے۔ یہ مہا پنچایت ہوگی اور مہا پنچایت میں کئی سارے نرنے بھی لیے جائیں گے۔ مسلم سماج کی مہا پنچایت 18 جون کو رکھی گئی ہے۔ دہرادون میں یہ مہا پنچایت ہوگی اور تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی ہیں۔ دراصل جس طریقے سے اترکاشی میں دنگائیوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا، مسلمانوں سے پرتاڑنا کی، وہ تصویریں آپ کے ذہن میں ابھی بھی زندہ ہوں گی کہ کیسے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب مسلمانوں نے اس کو لے کر مہا پنچایت بلائی ہے۔ مسلم سماج کی اور سے مہا پنچایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم سماج کی پنچایت جو ہونی ہے مہا پنچایت، وہ دہرادون میں 18 جون کو آیوجت ہوگی۔ اتراکھنڈ میں مسلم سماج کی مہا پنچایت کو لے کر تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ دراصل اتراکھنڈ میں کئی دنوں سے یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں کی مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لگاتار مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جا رہا تھا، وہ مسئلے بڑھ رہے تھے۔ اس کو لے کر یہ مہا پنچایت بلائی گئی ہے۔ مسلم سماج کی اور سے مہا پنچایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم سماج کی مہا پنچایت جیسا کہ بتایا گیا 18 جون کو آیوجت ہوگی۔ مہا پنچایت کو لے کر تیاریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کی خدمت میں ہر جگہ کی خبر پیش کر رہا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دیش سے ہی جڑی ہمارے ایک سٹیٹ اتراکھنڈ کی خبر ہے۔ جس طریقے سے ظلم اٹھایا گیا مسلمانوں کے اوپر، ان کے پراپرٹیز، ان کے گھروں کو، ان کے شاپوں کو نشانہ بنایا گیا، عبادت گاہوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے اوپر یہ لوگ ایک بہت بڑی 20 جون کو میٹنگ رکھے ہیں۔ اس میٹنگ میں OIC سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر۔ جس طریقے سے بہتا ہوا خون اور جو مساجد کے ساتھ، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ چھلے جو ہوتے ہیں غوث اعظم دستگیر کے، اس کی جو بے حرمتی کرے ہیں یہ لوگ، یہ تو خیر نست نابود ہوں گے ہوں گے، زمین بوس ہوں گے ہوں گے۔ ان کی اوقات تو ان کو دکھائی جائے گی، وہ تو اللہ رب العزت خود اس کا ایسا بدلہ لیں گے، ان کی ہستی مٹ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ویسے ہی جو ہم نے جو کوشش کی تھی، OIC کی طرف سے ایک ٹیم آئی ہے اور وہاں پہ ایک ہی چیز کی مانگ کی جا رہی ہے فی الوقت۔ مانگ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں کے CM کو ریزائن دینے کی بات چل رہی ہے، اور وہاں کے کمشنر آف پولیس ہو یا DG ہو، ان ساروں کو ریزائن دینے کی بات کر رہی ہے، یا ان کو برخاست ہونے کی بات کر رہی ہے اپنی طرف سے، یا استعفیٰ لکھ دو۔ کیونکہ یہ اگرچہ یہ بجرنگی کینچوے ہو یا وشو ہند پریشد کے آتنکی ہو یا RSS کے آتنکی ہو، یہ لوگ جب تک پولیس ان کو ڈھیلی ڈوری نہیں دے گی، جب تک وہاں پہ MLA ہو، MP ہو، جب تک CM ہو، جب تک ڈھیلی ڈوری یا پرمیشن نہیں دے گا، گپت طریقے سے اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا کام یہ لوگ انجام نہیں دے سکتے۔ یہ چیز تو کھل کے آ چکی ہے۔ پہلے وقت لیا جاتا تھا ان کو جواب دینے کا، ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کی جاتی تھی، لیکن ابھی ایسا نہیں رہا۔ ابھی ساری دنیا جاگ چکی ہے، اور بالکل جو ہو رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں اور سب فکر کر رہے ہیں اور چنتا کر رہے ہیں۔ اسی کے مد نظر جس طریقے سے CM کے ریزن کی جو بات چل رہی ہے، یہ روڈوں تک آ چکی ہے۔ ابھی ان کو جس طریقے سے جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو دکانیں ہڑپ لی گئی، ان کے گھروں پہ قبضے کیے گئے، بچیوں کے ساتھ
غلیظ حرکت کی گئی، کئی بچیوں کی آبرو لوٹی گئی. اب اس کا ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے. ہم خاموش اس حد تک نہیں بیٹھ سکتے جہاں جب ہمارے گھر کی بات آ جاتی، ہمارے قرآن پاک کی بات آ جاتی. کئی ایسے مساجد تھے جہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن پاک کو جلایا گیا. انشاءاللہ یہ تو انشاءاللہ خاک میں ملیں گے، اور راکھ میں تو ملتے سے لوگ، ان کی پریشانی راکھ میں ملنا، قطر میں ملنے کی ہے. لیکن اس کا معقول جواب ان کو دینے کے لیے OIC نے ایک ٹیم دی، اور رجب طیب اردگان تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اب یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو لاتیں استعمال کرنا بہت ضروری ہو گیا. لاتیں استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ان کو جو چیز کا جو گھمنڈ ہے، گھمنڈ ان کا نکال لیا جائے گا، ان کی اوقات ان کو دکھا دی جائے گی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن جو سلوک کیا گیا، اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں سے ایک میری اپیل ہے، ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے اپنا بوریا بستر سر پہ رکھ کر بھاگ رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، موت کے ڈر سے، اگرچہ موت ہے آپ کی تو حیات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے. موت سے کون بچے؟ جو آپ لوگ بچیں گے. اس لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ ساری دنیا کا مسلمان ہے، آپ کے ساتھ ساری دنیا کا مسلمان ہے. اور جس کے طریقے سے کویت سے اور قطر سے اور سعودیہ سے جو ٹیمیں آئی ہے، ریڈ کراس بھی آئی ہے، ہاسپٹلز کے نرسیں بھی آئی ہے، دوائیں لے کر آپ کی ضروری اشیاء کو پوری کی جائے گی. آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھاگنے کی ضرورت ہے. آرام سے رہو، اور ان کا منہ توڑ ان کو جواب دیا جائے گا. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، چاہے بجرنگی کینچ میں رہندو، چاہے وشو ہند پریشد کے آتنکی رہندو، ان کو ان کے گٹڑ سے اور بھگوا لنگی سے نکالیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ مہمان آئے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ لوگ ایسے ہی ڈرتے بھاگتے رہیں گے تو مسئلہ بہت خراب ہوگا. اس لیے آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے جو آپ لوگوں کی آپ بیتی ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ جو گزرا ہے، وہ سنائے تاکہ ان کے اوپر وہ کارروائی کر سکے. آپ لوگ ایسے ہی بغیر کوئی بات کرے کہ ایسے ہی جاتے رہیں گے، ایسے ہی بھاگتے رہیں گے تو وہ لوگ نکل کے چلے جائیں گے، تو دوبارہ مدد کی پھر آپ لوگ کوئی امید نہیں رکھ سکتے. اسی لیے جب آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ لوگوں کا کام بنتا آپ ہمت سے رہے. یہ بات الگ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی بھی ہے، آپ لوگوں کے بچوں کی جانیں گئی ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے. جانی نقصان کی تو بھرپائی نہیں کر سکتے، لیکن مالی نقصان کی برابر بھرپائی کر سکتے اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے. اگرچہ آپ میں ایکتا اور ہمت رہی اگرچہ، تو یہ جتنے لوگ جو آپ لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ بڑھ چڑھ کر سکتے ہیں. اس سے آپ لوگوں کے اختیارات آپ کو ملیں گے، خود مختاری آپ لوگوں کو ملے گی. اور یہ ایک مرتبہ یہ صحیح ہو گیا تو دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ اذیتیں سہنی پڑتی ہے. دیش میں کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جائے تو ظلم اتراکھنڈ کے مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا مسلمان کم ہے اور کمزور ہے، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے. لیکن آپ لوگوں کو کوئی گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا. اور جتنے ہمارے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جتنے ہمارے مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور جو بے حرمتی قرآن پاک کے ساتھ کی گئی ہے، خاص کار تو ہوں گے وہ لوگ، خاک میں تو ملیں گے وہ لوگ، نست نابود ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو آپ کا بھائی یہی کہہ رہا ہے. اور بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ فکر مت کرو، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا.
اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ہماری جو مانگ ہے، وہاں کے سی ایم کو ریزن لکھ دینا چاہیے. جب نہیں سنبھال سکتا انہیں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ خود کرا ہے، یہ حرکت، یہ نجیز حرکت، یہ نیچ خود کروایا ہے. تو بہرحال جس طریقے سے ہم مسلمانوں میں وہاں پہ اعتماد بحال ہوا ہے، جو میٹنگ بلائی گئی ہے پنچایت کی طرف سے ہو یا جس طریقے سے، برابر سارے مل کر ہمت سے رہو. انشاءاللہ آپ لوگوں کی بات سامنے رکھو تاکہ آپ لوگوں کا صحیح فیصلہ ہو سکے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دعائیں کیجئے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ان ناپکاروں کو، ان دیمکی کیڑوں کو، ان قدر غذا کھانے والے جانوروں کے حق میں بددعائیں دو تاکہ یہ نست نابود ہو جائے، یہ خاک پہ مل جائے، یہ راکھ میں مل جائے، ہم مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے. ان کے ساتھ تو ہونا بہت ضروری ہے، وہ تو لگ بھگ طے ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کا آشیرواد ضروری ہے. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.